پاکستان کو عملاً سیکولر اسٹیٹ بنا دیا۔ آئین کا دیباچہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین حاکم مطلق ہے اور اس کی حاکمیت کے استعمال کا حق ریاست کے عوام کے پاس اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اختیارات کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک امانت ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے مسلسل اس امانت میں خیانت کی ہے اور اللہ کی حاکمیت کی بجائے اپنی مرضی کے قوانین اور اپنے مرضی کے فرامین نافذ کرتے رہے ہیں۔ آئین کا تقاضا ہے، آئین کہتا ہے عوام کو وہ سہولتیں مہیا کی جائیں جن کے ذریعے یہاں کے مسلمان اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں اور اسلامی اخلاقی معیار کو فروغ دے سکیں، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوان نسل کے اخلاق کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اسے بے حیائی اور فحاشی و عریانی کے اندھیروں میں دھکیلا اور اس طرح ملک میں بے راہروی کو فروغ دیا ہے۔ آئین پاکستان اس ملک میں انتخابات لڑنے والے امیدواروں کے لیے ایک معیار مقرر کرتا ہے، لیکن پاکستان کے آئین کے اس حصے کو ہر الیکشن میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس معیار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور آج بھی ہر آئین کی نظر سے ہمارے ملک کے اس ایوان کے اراکین کو پرکھا جائے تو اس میں 95% نااہل قرار دیے جائیں، اور پھر احتساب کے نام پر جو ایک آرڈیننس نافذ کیا گیا، اگر آرڈیننس صدر پاکستان کا فرمان اپنی اصلی پوزیشن میں قابل عمل لایا جائے تو اس آرڈیننس کے ساتھ نہ آج کا وزیر اعظم رہ سکتا ہے، نہ آج کا اسپیکر رہ سکتا ہے، اور نہ آج حکمران طبقے کے ممبر بلکہ اکثر ممبران اس پارلیمنٹ کے ممبران نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ اس لیے اسمبلی میں آئے ہیں، اس بنیاد پر ان کو مینڈیٹ ملا کہ اس آرڈیننس کی بنیاد پر موجودہ حکمرانوں سے صدر نے نگران دور میں سودا کر لیا۔ آئین کہتا ہے کہ تمام وہ بڑی جائیدادیں جو حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہیں یا منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر استحصال کر کے بنائی گئی ہیں اسے ضبط کر لیا جائے۔ یہاں تو ضبط کرنا دور کی بات، ایسی جائیدادیں بنانے والے کو وزیر اعظم اور صدر مملکت کے مناصب پیش کیے جاتے ہیں۔ آئین پاکستان کے تحت وفاقی شرعیہ عدالت نے سود کے خاتمے کا فیصلہ دیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت نے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، اور موجودہ حکومت میں آنے کے بعد اس نے اخبار میں بیان جاری کیا کہ ہم نے وہ اپیل واپس لی۔ یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ تھا، انہوں نے کوئی اپیل واپس لینے کی درخواست سپریم کورٹ کو نہیں دی۔ اتنا بڑا جھوٹ کسی مہذب جمہوری دنیا میں کوئی اور حکمران بولتا تو وہ کرسی اقتدار پر برقرار نہ رہ سکتا۔ میرے محترم دوستو، ایسی صورتحال کے پیش نظر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ان حالات پر آج ہماری نظر نہیں پڑی۔ ہم ان حالات کو سن 1992 سے زیر غور لائے ہوئے ہیں، جب دنیا پر امریکہ اور مغربی قوتوں نے
سیاسی، اقتصادی اور دفاعی لحاظ سے ایک سپر طاقت کی حیثیت سے حکومت کرنے کا فیصلہ کیا، اور پچھلے سال اگست میں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ان حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور ان حالات کا نوٹس لینے کے لیے کوئٹہ میں بلایا گیا تھا۔ یہ ہمارے ادارے اس پر جب غور کرتے چلے آئے ہیں تو اس قسم کے نوٹس لینے کا تعلق کسی ایک حکومت سے نہیں ہے، اس قسم کے نوٹس لینے کا تعلق اس ملک کے نظام کے ساتھ ہے، اور ہم مسلسل ان حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ آج جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں مئی 27-28 کو جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل کا اجلاس ڈیرہ اسماعیل خان میں بلایا گیا تھا، اور آج اس قرارداد کی روشنی میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر آئین پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر تمام اسلامیات کو قرآن و سنت کے مطابق بنا کر آئین کی مکمل اصلاح نہیں کی جاتی، حکمران اپنا کردار آئین سے ہم آہنگ نہیں کرتے، آئندہ انتخابات میں امیدواروں کا تعین آئین کے مطابق نہیں ہوتا، اور کسی بھی نادہندہ کو الیکشن میں انتخابات سے نہیں روکا جاتا، تو جمعیت علماء اسلام ایسے انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ انگریز کا مراعات یافتہ طبقہ جس نے ملک کو 50 سال سے جن مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے، پوری قوم کو سودی نظام کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، ملک کے تمام مالی اداروں کو بے دردی سے لوٹا ہے، تمام اقتصادی وسائل پر سانپ کی طرح بیٹھا ہے، تعلیم اور صحت جیسے بنیادی حق سے غریب کو محروم رکھا ہے، اس طبقہ اور اس طبقے کی محافظ استبدادی نظام کے خلاف آخری سانس تک جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، سبیلنا سبیلنا۔ نعرہ تکبیر! قائد ابن قائد مولانا فضل الرحمان، قائد ابن قائد مولانا فضل الرحمان، دیانتدار سیاستدان مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، آپ پوری توجہ سے ان ہدایات کو سنیں۔ ہر کارکن ہر سطح پر اپنے امیر کی اطاعت کرے، کوئی کارروائی امیر کی اطاعت کے بغیر نہ کرے، انفرادی طور پر کوئی اقدام نہ کرے بلکہ جماعتی قوت کے ساتھ اقدام کرے۔ ہر سطح کا امیر جماعتی قوت کو مشاورت کی بنیاد پر منظم کرے اور مناسب حال اپنی جماعت کو ہدایات دیتا رہے۔ اگر کسی فیصلے یا اقدام میں کوئی مشکل ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ ہو تو بالائی امیر سے ہدایات لے
اور مرکزی امیر کے فیصلے کو آخری اور حتمی فیصلہ تصور کریں. تمام اراکین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کو اپنا شعار بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرے، خوش اخلاقی ہر کارکن کی پہچان ہو، بدزبانی اور توہین آمیز لب و لہجہ کبھی اختیار نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، مخالفین کے ساتھ اختلاف کا اظہار دلیل کی قوت پر واضح طور پر کریں، لیکن ہلکی اور اخلاق